Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Qazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. I'm again joined by Javed Rathore Saab, Senior Analyst, Chairman Kashmir Solidarity Council. We have been covering the developing story in Pakistan which is causing a havoc. آج زمان پارک میں کچھ کوٹ لکھپت جیل سے کچھ پرزنرز لائے گئے اینڈ دس از دا رپورٹ جو حامد میر نے اپنے ٹویٹر پہ آج سرکولیٹ کر رہی ہے کہ وہاں سے کوٹ لکھپت سے کچھ پرزنرز لائے گئے اور ان کو ایز اے ٹیررسٹ شو کر کے وہاں سے اریسٹ کر کے کچھ لے گئے اور ان کو بڑی ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے ان دا مین اسٹریم میڈیا پہ بتایا جا رہا ہے جی کہ یہ لوگ یہ وہ ٹیررسٹ ہیں جن کو ہم ڈھونڈ رہے تھے. اور یہ اس لیے بھی ایک مضحکہ خیز بات ہے کہ عمران خان جس نے پچھلے 27 ایئر سے صرف پیسفل ڈیمانسٹریشن اور پیسفل جو ڈیموکریٹک رائٹ ہے اس کو پروپوگیٹ کیا ہے, اسی پہ کام کیا ہے. تو سب سے پہلے تو میں راٹھور صاحب کو ویلکم کروں گا شو میں. آپ کو ویلکم ٹو دی شو راٹھور صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ یہ دیکھیے یہ جو ایک سیٹ اپ کیا جا رہا ہے عمران خان کو بک کرنے کے لیے, آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی اور بھی بہت ساری فیک چیزیں ہو رہی ہیں. پہلے تو انہوں نے 2-3 دن اس کو, جب آپ نے کسی جگہ ٹیررسٹ کو اپریہینڈ کرنا ہوتا ہے تو پہلے آپ 2-3 دن وارننگ نہیں دیتے, تو پہلے ان کو ہائیو کریٹ کی گئی اور پھر لوگوں کے درمیان میں ایک ذہن سازی کی گئی. ذہن سازی کرنے کے بعد آج کو جب کچھ نہیں ہوا, عمران خان نے اسمارٹ موو کی کہ انٹرنیشنل میڈیا لوکل میڈیا بلوا لیا. انہوں نے کہا جی ان کے ساتھ آئیے اور چیک کر لیجئے. جب کچھ نہیں ملا تو کوٹ لکھپت جیل سے وہ پرزنرز اپنے ہاتھوں پہ دکھا رہے ہیں, یہ دیکھیں ہمارے اسٹیمپ لگی ہوئی ہے, ہم تو وہاں پہ پرزنرز تھے, وہاں سے بٹھایا یہاں پہ لایا, واپس وہیں پہ لے کے جا رہے ہیں. پلیز گو ہیڈ. قاضی صاحب اس واقعے کے بعد مجھے تھوڑا سا ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے جس کا اظہار میں 2018 سے کر رہا ہوں. دیکھیں جو موویاں بنتی ہیں نا, تو موویز کے اندر جو ڈائریکٹر ہوتا ہے تو وہ ڈفرینٹ پارٹس جو ہیں ڈفرینٹ ایکٹرز کو دیتا ہے, اور ایک ایکٹر کو نہیں پتا ہوتا کہ بس اس کے بعد کیا ہونا ہے, اس کے بعد اس کو فارغ کر دیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ ایکٹرز ہیں, یہ بیوقوف لوگ ہیں, ایکٹرز ہیں, اور یہ استعمال ہو رہے ہیں. یہ اس وقت جو حکومت ہے وہ استعمال ہو رہی ہے, یا یہ جان بوجھ کر پاکستان آرمی کو بھی استعمال کر رہے ہیں صرف اپنے مفادات کے لیے, اپنی سکن بچانے کے لیے, اپنی لوٹی ہوئی دولت کو بچانے کے لیے, اور اپنی جو کمنگ جنریشنز ہیں ان کو اس ملک پر مسلط کرنے کے لیے یہ فوج کو یوز کر رہے ہیں. اور آپ کو پتا فوجی تو بےچارے سیدھے سادے ہوتے ہیں, 1 2 3 اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں, تو ان کو غصہ بھی جلدی آ جاتا ہے, ان کو اتنا جو ہے وہ ڈیپتھ کا پتہ نہیں ہوتا, تو ان کا بڑا ایزیلی آپ ان کو جو ہے نا ادھر ادھر موو کر سکتے ہیں. اور یہ پرانے جو ہیں کرانٹ سیاستدان ہیں, اور یہ اپنے فائدے کے لیے فوج کو استعمال کر رہے ہیں, اور ان کا فائدہ یہ ہے کہ عمران خان کو ہٹاؤ. اسی لیے انہوں نے جو آپ کو پتا ہے سارا جو تحریک عدم اعتماد کا ڈرامہ رچا کر حکومت بدلی, اس کے بعد انہوں نے ہر کوشش کی کہ عمران خان کو کسی طرح منظر سے غائب کیا جائے. وہ نہیں کر سکے تو اب انہوں نے یہ پلان بنایا ہے, اور ایسے جس طرح بھٹو صاحب کے اوپر جھوٹی FIRs بنائی گئی اور پھر ان کو بعد میں شہید کیا گیا, مطلب ایک جواز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سارا ڈرامہ عوام سمجھ گئے کہ عمران خان کو وہاں سے جا کے گرفتار کرنے کی ضرورت کیا تھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کو پتا تھا کہ لوگ چارج ہیں, وہ ایک ری ایکشن ہوگا, اس ری ایکشن کو یہ ری ڈائیورٹ کریں گے دوسری طرف تشدد کی طرف, اور پھر اس کے نتیجے میں جو ہے وہ بلیم کریں گے عمران خان کو اور PTI کو. اب دیکھیں چلیں آپ کے جو ہے وہ نقصان ہو گیا فوجی تنصیبات کا, ایک گھر کا نہیں ہونا چاہیے, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو شہریوں کے گھر ہیں کیا وہ ان کے گھر مقدس نہیں ہے؟ ایک انسان جو ہے جس کے گھر میں آپ بلا وجہ گھس کر وہاں تیو بالا کر دیتے ہیں ہر چیز, اس کی عورتوں کو جا کے آپ بالوں سے پکڑ کر کھینچتے ہیں, اس کی آزادی سلب کر دیتے ہیں, اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں, تو کیا وہ اسٹیٹ کا کام نہیں ہے کہ اس کو پروٹیکٹ کرے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نشانیاں ہیں, یہ جو بلڈنگز ہیں,
ان سے زیادہ امپورٹنٹ تو لوگوں کی زندگی ہے, لوگوں کے حقوق ہیں. آپ امریکہ میں دیکھ لیں کہ ایک انسان کی جو اہمیت ہے وہ کسی اور چیز کی نہیں ہے. یہاں ہمارا آزاد کشمیر کا ایک شخص تھا, وہ ٹیکسی ڈرائیور تھا اور وہ برف میں پھنس گیا, تو اس نے 911 کو کال کی اور اس کے لیے وہ فوراً ہیلی کاپٹر آ گیا اور اس کی جان بچا لی. کیا ایسے ملک ہمارے میں یہ ہے پاسبل؟ وہاں تو جان لیتے ہیں صرف اس لیے کہ ایک بغض کے تحت اور اپنے مفاد کی خاطر وہ لوگوں کی جان لے لیتے ہیں. تو پاکستان اس وقت بنانا ریپبلک بن چکا ہے, وہاں نہ کوئی رول ہے, نہ آئین ہے, نہ قانون ہے. بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے. آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ کہوں کہ کچھ ویڈیو ایسی دیکھنے میں ملی ہیں جس سے انسان کا دل دہل جاتا ہے کہ خواتین کو اس طریقے سے اپریہینڈ کیا جا رہا ہے, ان کو زد و کوب کیا جا رہا ہے, ان کو مارا جا رہا ہے, ان کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ملک جس کو ہم اسلامی ملک کہتے ہیں اور اس کے اندر عورتوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم, کہ یار یہ کہاں سے کوئی خواتین بھی کبھی ٹیررسٹ ہو سکتی ہیں؟ کیا ان کے پاس ڈیموکریٹک رائٹ نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کر سکیں یا وہ باہر جا کے پولیٹیکل پروسیس میں حصہ لے سکیں؟ یہ جو ویڈیو سرکولیٹ ہو رہی ہیں جس میں اس دفعہ انہوں نے بائی ڈیزائن خواتین کو ٹارگٹ کیا ہے تاکہ خواتین نیکسٹ ٹائم اس طرح کے پروسیس میں حصہ نہ لے سکیں. پلیز. جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو شعور عمران خان نے پیدا کیا ہے نئی جنریشن میں اور خواتین پہلی دفعہ گھروں سے باہر نکلی ہیں اور ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں وہ سپورٹر ہیں, کروڑوں کی تعداد میں عمران خان کی. تو صرف ان کو ہراس کرنے کے لیے تاکہ وہ گھروں تک محدود رہیں اور وہ باہر نہ نکلیں, اور ایون کہ اگر الیکشنز ہوں تو وہ ووٹ دینے کے لیے بھی نہ آئیں اور یہ ٹھپے لگا لیں. تو یہ صرف ایک ٹیرر پیدا کرنے کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اس کی تو نہ اسلام اجازت دیتا ہے, نہ کوئی آئین اجازت دیتا ہے. بیسیکلی یہ فاشسٹ لوگ ہیں, اور میرا تو خیال ہے کہ انہوں نے یزید سے بھی جو ہے وہ شاید نہیں کیا ہوگا. یزید نے بھی اتنا کچھ جتنا یہ لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں, یہ تو بالکل اسی روش پہ چل رہے ہیں. یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ یزیدی ٹولہ ہے. انہوں نے جمہوریت کا جو ہے وہ ہیٹ پہن رکھا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کوئی جمہوریت ان کے اندر نہیں ہے, نہ انسانیت ہے, نہ اخلاقیات ہے. اب پاکستان میں لوگ ڈرتے بول نہیں سکتے. اب میں یہاں سے جب بولنا شروع کیا تو پاکستان سے ان کے لوگ کال کر کے کہتے ہیں جی آپ پاکستان آئیں گے. میں نے کہا جی ضرور آئیں گے. اب جی, یہ تو ہمیں بھی اسی طرح کی دھمکیاں مل رہی ہیں, لیکن دیکھیے اب حق بات تو کرنی ہے, بولنا تو چاہیے. اگر وہاں پہ آواز رکی ہے, یہاں پہ تو بولنے کی اجازت ہے نا. اسپیکنگ آف بولنے کی اجازت جو پاکستان میں سلب کر دی گئی ہے. میں آج خلیل الرحمان قمر کو دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے رو رہا تھا. اس لیے رو رہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ مجھے, ہی از اے رائٹر, ہی از این آتھر, ہی از اے تھنکر. تو وہ کہتے ہیں جی کہ مجھے میرے بچوں نے بٹھا کے بڑی سختی سے کہا جی کہ آپ ملک کو چھوڑ دیں, کیونکہ اب اس ملک میں رہنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے. آج وہ اس نے روتے ہوئے ایک سوال کیا, وہی میں سوال آپ سے سامنے رکھتا ہوں. ہمارے پاس آخری 2 منٹ ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ عمران ریاض خان آپ کے پاس آ کے صرف رپورٹ لاتا تھا, اینالائز کرتا تھا اور لوگوں کو بتاتا تھا. اگر یہ اس کا جرم ہے, آپ کو پسند نہیں ہے, تو اس جرم سے آپ کی تسلط سے بچنے کے لیے آرام سے سکون سے وہ ملک سے باہر جا رہا تھا. آپ نے اس کو پکڑ کے 7 دن ہو گئے بند کیا ہوا ہے. آج انہوں نے روتے ہوئے یہ پوچھا, آپ یہ بتائیے کہ اتنا تو بتا دیں کہ کیا وہ زندہ ہے یا مر گیا؟ اب دیکھیں کہ ظلم کی انتہا ہے کہ اپنے ہی ملک میں اپنے ہی لوگ اپنے آپ کو جو ہے وہ سیف نہیں محسوس کر رہے, وہ ڈر رہے ہیں. وہ کس سے ڈر رہے ہیں؟ اپنے محافظوں سے ڈر رہے ہیں. وہ پولیس, وہ حکومت جس نے شہریوں کو تحفظ دینا ہے, ان کی زندگیوں کو محفوظ بنانا ہے, اب وہی آپ کے قاتل بن گئے تو لوگ انہی سے ڈر گئے. تو اب وہ کس کے پاس جائیں؟ وہ ظاہر ہے ان کے پاس کون سا آپشن ہے؟ ملک چھوڑنے کا آپشن ہے. غریب جو ہے وہ چھوڑ نہیں سکتا, وہ مر رہا ہے. اور جس کے پاس جو سرمایہ دار ہیں وہ ملک سے بھاگ رہے ہیں, انڈسٹریلسٹ بھاگ رہے ہیں, وہ دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں. اور وہاں صرف جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیررسٹ ہے نا, اس وقت جو ٹیررسٹ اگر ہے تو حکومت ہے. یہ اسٹیٹ ٹیررزم ہو رہا ہے. رانا ثناء اللہ تو نون ہے, شہباز شریف نون ٹیررسٹ ہے کہ انہوں نے کتنے لوگوں کو قتل کیا ہے جعلی مقابلوں میں. اور وہ جو جلوس نکالا تھا قادری صاحب نے,
تو ماڈل ٹاؤن میں کتنے لوگوں کو شہید کر دیا تھا. اگر اس وقت عدالتیں ایکشن لیتی, اس وقت حکومت ایکشن لیتی, تو آج ان لوگوں کو یہ موقع نہ ملتا. لیکن چونکہ یہ لوگ اتنے طاقتور ہو گئے, یہ واقعی ایک سسیلین مافیا ہے, یہ مافیا اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ انہوں نے فوج کے اندر بھی اپنا کنٹرول بنا لیا ہے, جوڈیشری کے اندر بھی اپنے انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے, یعنی جو بار ہوتی ہے بار کے اندر بھی انہوں نے گروپنگ پیدا کر لی ہے, صحافیوں کے بھی اندر بھی انہوں نے خرید لیا ہے لوگوں کو, اور یہ پوری طرح پینیٹریٹ کر گئے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس پینیٹریشن کو سیدھے طریقے سے ختم کیا جا سکتا. یہ پینیٹریشن کسی خونی انقلاب کے بعد ہی ختم ہوگی, سول وار کے بعد ہی شاید ختم ہو, یا ملک کا جغرافیہ چینج ہو تو شاید تب تبدیلی ہو. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایسے حالات میں یہ تبدیلی ہوگی. لوگ مزید جو ہے وہ غلامی کی زندگی گزاریں گے, اور لوگوں کی آزادی تو وطن کے نام پر سلب ہو گئی ہے اور ان کو غلام بنا دیا گیا ہے. بہت شکریہ راٹھور صاحب. میں اس بات پہ ختم کرتا ہوں جو آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا ہے کہ انسانی زندگی اور انسانی توقیر کو تو انہوں نے بالکل پس پش ڈال دیا ہے, اور وہ جو فزیکل جو املاک کا نقصان ہوا ہے جو کہ غلط ہوا ہے, ہم اس کو کنڈیم بھی کر رہے ہیں, اس کو اتنی ہوا دی جا رہی ہے. لیکن انسانی, جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کعبہ شریف کے سامنے بیٹھ کے کہ کعبے کی بہت توقیر ہے, بہت احترام ہے, بہت ادب ہے, لیکن ایک مومن کی عزت اور توقیر کعبے سے بھی زیادہ رکھی گئی ہے. تو آج ہم اسی کا پامال کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے اور ہدایت کے فیصلے